ہمارے پاکستان میں بر صغیر کی عظیم شخصیت علی بن عثمان حضور داتا گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، لفظ داتا پہ لوگوں نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور جھگڑنے لگے کہ یہ رب کی صفت ہے اور آپ ایک بندے کو داتا کہہ رہے ہیں، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کائنات کے نام نامی اسم گرامی جتنے بھی قرآن مجید میں ہیں اور جتنے احادیث مبارکہ میں ہیں، ایک نام بھی داتا نہیں ہے۔ 99 نام رب کے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک لفظ آپ کو داتا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ داتا لفظ فارسی کا ہے اور دادن سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے دینے والا۔ دینے والے نے دیا، لینے والوں نے لیا، تو جن کو ملا وہ کہنے لگے داتا گنج بخش، یہ تو داتا گنج بخش ہے۔ بھائی یہ بات دین کی ہو رہی ہے، میں دال، مرغا اور دودھ میں دنیا کے راشن کی بات نہیں کر رہا۔ داتا نے دین دیا ہے اور ہندوؤں میں بیٹھ کر، بد مذہبوں اور بد لوگوں میں بیٹھ کر آپ نے دین مصطفیٰ کی تبلیغ فرمائی اور اللہ کے حکم، اس کے فضل سے اللہ کے بندوں کے سینوں کو چمکا دیا اور ہر طرح سے مطمئن کیا۔ داتا صاحب کی آپ کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کریں، فرماتے ہیں کشف المحجوب میں سب سے پہلے آپ دین پڑھے، سب سے پہلے آپ نے بھی دین پڑھا۔ اور میں آپ کو بات پتہ کی بتاؤں، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے دین پڑھتے ہیں، سب سے پہلے دین پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا ذخیرہ حاصل کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کو رنگ لگواتے ہیں، اس کی منظوری لیتے ہیں اور پھر آگے لوگوں میں بیٹھ کر تبلیغ فرماتے ہیں۔ ان کا کوئی قول و فعل دین کے برعکس نہیں ہوتا، دین کے مطابق ہوتا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قرآن پڑھا، حدیث مبارکہ پڑھی، جب آپ پڑھا کرتے تھے نا، سلطان محمود غزنوی کے مدرسے کے طالب علم ہیں آپ، افغانستان میں، آپ اس کے مدرسے کے طالب علم میں سے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کبھی کبھی مدرسے میں جایا کرتا تھا۔ یہ جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، میں بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، کمینوں کی بات نہیں کر رہا، جو بادشاہ ہوتے تھے وہ مدرسوں والے ہوتے تھے، وہ مدرسوں سے وابستہ ہوتے تھے۔ آپ عثمانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ترکوں کی، اس کے اندر آپ کو ملے گا علماء کا وہ کتنا اعزاز کرتے ہیں۔ آج بھی جو ان کے بادشاہان ہیں، وزیران ہیں، وہ علماء کے سامنے دوزانوں نیچے بیٹھ جاتے ہیں، علماء کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، علماء کو جیلوں میں نہیں ڈالتے، ان کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، ان سے مشورے لیتے ہیں اور ان سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ تو ایسے ہی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ادارہ تھا تو وہ کتنا اعلیٰ ادارہ ہوگا، جس ادارے کے طالب علموں میں سے علی بن عثمان داتا علی حجویری بھی ہے، وہ کتنا پائے کا ادارہ ہوگا، وہ کتنے پائے کی یونیورسٹی ہوگی۔ تو داتا صاحب چھوٹی عمر میں بیٹھے ہوئے تھے تو قرآن پاک پڑھ رہے تھے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو شہنشاہ سلطان محمود غزنوی دیکھنے کے لیے ادارے میں آیا تو سارے طلباء کھڑے ہو گئے، اساتذہ کھڑے ہو گئے اور داتا صاحب تعلیم قرآنی میں مگن تھے، پتہ ہی کوئی نہیں کون آیا ہے کون گیا ہے۔ اساتذہ نے کہا علی کھڑے ہو جاؤ، شہنشاہ آئے ہیں کھڑے ہو جاؤ، تو شہنشاہ نے چہرہ دیکھا نا علی بن عثمان کا تو کہنے لگے انہیں بیٹھا رہنے دو، یہ تو ہمارے مدرسے کا گہنا ہے۔ ایسے طلبہ ہمارے مدرسے کی زینت ہیں، ان کو رہنے دو، یہ دین پڑھ رہے ہیں۔ تو داتا صاحب نے دین باقاعدہ سیکھا، باقاعدہ دین پڑھا، تو آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر اگر کوئی بندہ دین اور فقر کا دعویٰ کرے، فقیری کا دعویٰ کرے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بیل کنویں سے پانی نکال رہا ہو، بیل کنویں سے پانی نکال رہا ہو، پانی اس کے قریب ہے، نکل رہا ہے، لیکن اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس بیل کی کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ چکر ہی لگاتا رہتا ہے۔ فرمایا علم کے بغیر اگر کوئی فقر کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا علم دین حاصل کرو، حاصل کرنے کے بعد فرمایا شریعت کے مطابق کام کرو، سنت رسول کی پابندی کرو۔ یہ کشف المحجوب اٹھائیں آپ،
कश्फुल महजूब उठाएं आपको ये सारी चीजें उसमें से मिलेंगी। आपने दीन दिया, दीन सिखाया, दीन आकर बांटा, दीन आकर बांटा। यहां पे कोई नबी नहीं आया, यहां पे कोई रसूल नहीं आया, अल्लाह के बंदे नबियों के उम्मती आए हैं, महबूबे कायनात के उम्मती आए हैं, हुजूर के शहजादे आए हैं। एक का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, एक का नाम अली बिन उस्मान अली हुजवेरी है, एक का नाम मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। और ये कैसी शख्सियत है, ये कैसा इनका मिजाज होता है। हजरत काकी बख्तियार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में गए, लिबास जरा फटा हुआ था, तो आपने फरमाया बख्तियार ये क्या पहना हुआ है? कहा हुजूर आजिज़ी इसलिए पहना हुआ। फरमाया नहीं, फकर इस शय का नाम नहीं, कोई तुझे देखकर ये ना समझे कि बाबा जी को कपड़ों की हाजत है, जोड़े की मैं उनको जोड़ा बनवा दूं, नहीं। फरमाया शहनशाहाना फकर इख्तियार करो, तुम्हारे कपड़े अच्छे होने चाहिए, सबसे उम्दा होने चाहिए। ऐसा ये भी एक मिजाज है। और दाता साहब के पीरो मुर्शिद अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता साहब फरमाते हैं कश्फुल महजूब में मेरे पीरो मुर्शिद का लिबास, उसके ऊपर इतने पैबंद लगे हुए थे, इतने पैबंद लगे हुए थे कि कपड़े का अपना जिस्म कोई नहीं था, सिर्फ पैबंद ही पैबंद थे। ऐसा लिबास आपने पहना हुआ था। दादा साहब फरमाते हैं मैं एक दफा दरख्त पे चढ़ा जंगल में, तो सुबह के वक्त जो शबनम के कतरे वो पत्तों पे हासिल करने के लिए मैं दरख्त पे चढ़ा, तो अबुल फजल खतली रहमतुल्लाह ताला अलैह आ रहे थे। तो मैंने देखा तो जैसे बच्चे छुपते हैं ना, मैं पत्तों में छुप गया। तो आप करीब आए तो कुछ बोल रहे थे, गुनगुना रहे थे। जो लफ्ज मैंने सुने वो लफ्ज ये थे कि आप बोल रहे थे या अल्लाह ये जो बाल है मेरे बाल ये इतने बढ़ गए हैं, मुझे खतरा है कि सुन्नत रसूल से कहीं आगे ना चले जाएं। मेरे पास कटवाने के लिए कोई शय नहीं है, तो मुझे 1 दिरहम दे दे, अता कर दे, 1 दिरहम अता कर दे। ये लफ्ज बोलते बोलते दरख्त के नीचे आ गए। जब ये लफ्ज बोल रहे थे तो जब ये बोला ना मुझे 1 दिरहम दे दे, तो आप कहते वो सारे दरख्त के पत्ते सोने के बन गए। नजर पड़ी तो दरख्त सारे पत्ते सोने के। एक पत्ता तोड़ा, आसमान की तरफ देखकर कहा मेरे खुदाया अब हम अपनी जुबान में गुनगुना भी नहीं सकते, हम गुनगुना भी नहीं सकते। मैं तो गुनगुना रहा था, मैं आजमा नहीं रहा था। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे तो दीन चाहिए। दीन वाले लोग होते हैं और इनकी एक अपनी शख्सियत होती है, एक अपना मिजाज और ज़मीर होता है। तो अल्लाह के बंदों की बारगाह में जाने का ये तरीका और ये सबब होता है। ये दीवारें भगाना, सरसों उगाना, ये बातें वलायत का हिस्सा हैं, लेकिन मोमिनों को इन शय की हाजत नहीं होती। वली वो होता है जो शरीयत के ऐन मुताबिक हो, उसका किरदार, उसकी गुफ्तार, उसके शब व रोज शरीयत के ऐन मुताबिक हो। दाता साहब फरमाते हैं अगर तूने कुछ पाना है, कश्फुल महजूब में दाता साहब लिखते हैं अगर तू कुछ पाना चाहता है, मंजिल मकामो मर्तबा पाना चाहता है, तो अपने आप को सुन्नत रसूल में गर्क कर ले। सुन्नत रसूल का दामन ना छोड़ना, सुन्नत मुस्तफ़ा का दामन ना छोड़ना।